اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ختلون، منگول شہزادی جس نے رشتے کے طلبگاروں کو کشتی میں ہرانے کا چیلنج دے کر ہزاروں گھوڑے جیتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ قیدو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ایگیارنے تھا، جس کا تاتاری زبان میں مطلب روشن جان ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور سونے پر سہاگا، یہ کہ اتنی مضبوط اور بہادر بھی تھی کہ اس کے والد کی پوری سلطنت میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو طاقت کے کارناموں میں اس سے آگے نکل سکے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اطالوی تاجر، مہم جو اور مصنف مارکو پولو نے اپنی کتاب بک آف ونڈرز میں ایک ایسی شہزادی کی کہانی سنانی شروع کی جو دنیا کے سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے ختلون کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ کئی دوسرے ناموں سے بھی جانی جاتی تھی، جن میں سے ایک ایگیارنے بھی تھا جو مارکو پولو نے استعمال کیا۔ 13ویں صدی میں منگول سلطنت یورپ میں ہنگری کی سرحدوں سے لے کر مشرقی بحیرہ چین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس پر چنگیز خان کے جانشینوں کی حکومت تھی۔ ختلون چنگیز خان کی چوتھی نسل سے تھی اور اوگوڈے کی پرپوتی تھی، جنہیں چنگیز نے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس لیے ان کے والد سب سے طاقتور منگول خانوں اعلیٰ حکمران میں سے ایک تھے، لیکن ان کے نسب سے بڑھ کر یہ ان کی غیر معمولی شخصیت تھی جس نے مارکو پولو کو مول لیا، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ چند بہترین جنگجوؤں میں سے ایک تھیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت تک شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ انہیں کوئی ایسا مہربان آدمی نہ ملے جو انہیں شکست دے دے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ تمام منگول مردوں اور عورتوں کی طرح وہ ایک ماہر تیر انداز اور بہترین گھڑ سوار ہونے کے علاوہ منگولیا کی فری سٹائل کشتی بوک کی ایک عظیم جنگجو تھی، جس میں زمین کو چھونے والا پہلا شخص ہار جاتا ہے۔ یہ کسی بھی دعوے دار کے لیے کھلا چیلنج تھا کہ اگر وہ انہیں ہرا دیتا ہے تو وہ اس سے شادی کر لیں گی، لیکن اگر وہ ہار گیا تو اسے 100 گھوڑے دینے پڑیں گے۔ یہ بات تمام مملکتوں میں پھیل گئی اور اتنے نوجوانوں نے چیلنج قبول کیا کہ ناقابل شکست ختلون کے پاس 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے۔ مارکو پولو کے مطابق ایک شہزادے نے 100 کے بجائے 1,000 گھوڑوں کی شرط لگائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا جیتنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیدو بہت خوش تھے کیونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان اور ایک عظیم بادشاہ کا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے منت کی کہ اسے جیتنے دے۔ ختلون نے یقیناً انکار کر دیا اور ایسے شائقین کے گھیرے میں لڑنے گئیں جو سب چاہتے تھے کہ وہ ہار جائیں تاکہ اتنا خوبصورت جوڑا ایک ساتھ ہو سکے۔ ختلون اور نوجوان لڑنے کے لیے آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر بہت خوبصورت آغاز کیا، لیکن اس نوجوان کا مقابلہ ہارنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جلد ہی ختلون کو 1,000 گھوڑے مل گئے اور نوجوان شہزادہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک چلا گیا۔ اگرچہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی افسانے کا پلاٹ ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے مارکو پولو کو بہت زیادہ قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی مقبول کتاب بہت سے لوگوں کے لیے شروع میں ایک افسانہ تھی، جزوی طور پر اس لیے کہ اس میں منگولوں کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، یعنی بے رحم خونخوار عفریت جو پوری دنیا کو کھا جانا چاہتے تھے، بلکہ اس کتاب میں یہ قابل تعریف اور مہذب انسان تھے۔ لیکن اگرچہ مارکو پولو کی یادداشتیں کبھی کبھی جھوٹ لگتی ہیں، وہ جھوٹے نہیں تھے، تاہم ان کی تحریریں ان کے تجربے کا ایک رومانوی ورژن ہے، اور ختلون کی پروفائل اگرچہ افسانوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کی بنیاد تاریخی تحریروں پر ہے، خاص طور پر راشد الدین ہمدانی کی تحریروں پر، جنہوں نے انہیں اپنی کتاب جامع التاریخ میں جگہ دی، جو 14ویں صدی میں منگول سلطنت کے بارے میں ایک منفرد ماخذ تھا۔ تاہم ان میں ایسی تفصیلات موجود ہیں جو میل نہیں کھاتی ہیں۔ بنیادی ذرائع کی کمی کی وجہ سے باہر کے لوگوں منگولوں کے بارے میں لکھتے تھے جن میں سے اکثر ان کے دشمن ہوا کرتے تھے، لہذا ختلون کی کہانی آدھی افسانوی اور آدھی امکانات پر مبنی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ وہ قیدوں کی اکلوتی بیٹی تھی اور ایک سیاسی مشیر، عدالت میں اور حکمت عملی کے طور پر جنگ میں وہ ان کی پسندیدہ تھیں، حالانکہ ان کے 14 بڑے بھائی تھے۔ بادشاہ انہیں بہت سی لڑائیوں میں لے گئے جو انہوں نے لڑی، خاص طور پر اپنے رشتہ دار قبلائی خان کے خلاف جو یوان خاندان کے پہلے شہنشاہ تھے۔ مارکو پولو کہتے ہیں کبھی کبھی وہ دشمن کی فوج کی طرف بڑھتی اور وہاں ایک آدمی کو پکڑتی اور اسے اپنے باپ کے پاس لے جاتی، جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے۔ ان کے جسم کے بارے میں مارکو پولو نے یہ لکھا کہ وہ اتنی لمبی اور مضبوط تھی کہ اسے تقریباً ایک جو ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرکار وہ شادی کرنے پر راضی ہو گئی، ہارے بغیر ہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کے دشمنوں نے یہ افواہیں پھیلائی تھی کہ ان کے اور ان کے والد کے درمیان ناجائز تعلق ہے اور انہوں نے ان کی تردید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا شوہر کون تھا۔ راشد بتاتے ہیں کہ خطلون کو غازان سے محبت تھی، جو 1295 میں فارس کے خان بن گئے، لیکن ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ کچھ تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ یہ خوش قسمت آدمی ایک خوبصورت قاتل تھا جسے قبلائی نے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے رکھا تھا، جسے بہادری کا مظاہرہ کرنے پر معاف کر دیا گیا۔ زیادہ تر مورخین جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ قیدو اپنی بیٹی خاتون کو وارث بنانا چاہتے تھے، لیکن نہ صرف ان کے بھائی اس بات کے مخالف تھے بلکہ وہ خود بھی اس قسم کی طاقت میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی تو بادشاہی میدان جنگ میں تھی۔ ناقابل شکست جنگجو خاتون 1306 میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی موت مشکوک حالات میں ہوئی۔ تب سے اب تک یہ افسانے ان کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ 21ویں صدی میں وہ کامکس ویڈیو گیمز اور ادب میں ایک ہیروئن کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب شہزادی خاتون 2017 ہے، جو ملٹی ایوارڈ یافتہ منگول صحافی، مصنف، فلم ساز اور کارکن شوڈر ٹیسنگ باتا رسون کی ہے۔ یہ تاریخی ناول پورے 1 سال تک منگولیا کی بیسٹ سیلر فہرست میں سب سے اوپر رہا اور اس پر فلم بنائی گئی۔ اس کا نام خاتون دی وارئر پرنسس۔ یہ فلم 2021 میں ریلیز ہوئی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب